اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پہلے میں ان آیات کا ترجمہ عرض کرتا ہوں، پھر اس کے مختلف حصوں کے بارے میں کچھ تھوڑی سی تفصیل عرض کی جائے گی۔ ترجمہ ان آیات کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تم میں سے کوئی مرنے کے قریب ہو تو وصیت کرتے وقت آپس کے معاملات طے کرنے کے لیے گواہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم میں سے 2 دیانتدار آدمی ہوں جو تمہاری وصیت کے گواہ بنے، یا اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو اور وہیں تمہیں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیروں یعنی غیر مسلموں میں سے 2 شخص ہو جائیں۔ پھر اگر تمہیں کوئی شک پڑ جائے تو ان 2 گواہوں کو نماز کے بعد روک سکتے ہو، اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم اس گواہی کے بدلے کوئی مالی فائدہ لینا نہیں چاہتے، چاہے معاملہ ہمارے کسی رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو، اور اللہ نے ہم پر جس گواہی کی ذمہ داری ڈالی ہے اس کو ہم نہیں چھپائیں گے، ورنہ ہم گناہ گاروں میں شمار ہوں گے۔ پھر بعد میں اگر یہ پتہ چلے کہ انہوں نے اپنے اوپر گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے تو ان لوگوں میں سے 2 آدمی ان کی جگہ کھڑے ہو جائیں جن کے خلاف ان پہلے 2 آدمیوں نے گناہ اپنے سر لیا تھا، اور وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان پہلے 2 آدمیوں کی گواہی کے مقابلے میں زیادہ سچی ہے، اور ہم نے اس گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے، ورنہ ہم ظالموں میں شمار ہوں گے۔ اس طریقے میں اس بات کی زیادہ امید ہے کہ لوگ شروع ہی میں ٹھیک ٹھیک گواہی دیں، یا اس بات سے ڈریں کہ ان کی قسموں کے بعد لوٹا کر دوسری قسمیں لی جائیں گی، اور اللہ سے ڈرو اور جو کچھ اللہ تعالی نے فرمایا اس کو سنو۔ اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قرآن کریم کا طریقہ یہ ہے کہ اگرچہ آیات کسی خاص واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی ہوں اور جن کا کوئی شان نزول بھی ہو، اس واقعے کے باوجود جو حکم بیان فرمایا جاتا ہے وہ عام حکم ہوتا ہے، تاکہ قرآن کریم کی ہدایت کسی ایک واقعے کے ساتھ مخصوص نہ رہے، بلکہ جب بھی اس قسم کا کوئی واقعہ پیش آئے تو اس میں ایک قاعدہ لوگوں کے سامنے آ جائے کہ کس قاعدے کے مطابق جھگڑے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص صورتحال کا حکم بیان فرمایا ہے، اور وہ خاص صورتحال در حقیقت تعلق رکھتی ہے سورہ مائدہ کے ان آیات سے جن میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو پہلی آیت میں یہ فرمایا تھا کہ اے ایمان والو، جو آپس میں تم معاہدات کرتے ہو ان کو پورا کرو، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ تم اللہ کی خاطر گواہ بنو، انصاف کی گواہی دو، چاہے تمہیں اپنے لوگوں کے خلاف گواہی دینی پڑے۔ تو اسی پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں جن میں ایک عام حکم بیان فرمایا گیا۔ وہ عام حکم پہلے تو یہ ہے کہ جب کوئی شخص مرنے کے قریب آ جائے، یعنی اس کو اندیشہ ہو کہ میری اس بیماری کے اندر وفات ہو جائے گی، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو یہ چاہیے کہ جو وصیت کر رہا ہے وہ اس وصیت پر کوئی گواہ بنا لے۔ اگرچہ ہر کیس میں وصیت کرنا کوئی لازمی نہیں ہوتا، لیکن جہاں وصیت کرنا ضروری سمجھے کہ مجھے اپنے مال کے بارے میں یا اپنے ترکے کے بارے میں کوئی وصیت کرنی چاہیے، تو وہاں اگر وہ کوئی وصیت کرتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ 2 گواہ بنا لے، اور وہ گواہ اس بات پر بنا لے کہ میں نے فلاں بات کی وصیت کی ہے، تاکہ اگر کبھی آئندہ کوئی جھگڑا ہو تو وہ گواہی دے سکے۔ جیسے مثلا یہاں اگرچہ حضرت بدیل نے انتقال سے پہلے ایک وصیت کی تھی، وصیت ان دونوں کو کی تھی، یعنی تمیم کو بھی اور عدی کو بھی، دونوں پر کوئی وصیت کی تھی کہ میرا یہ سامان میرے ورثہ کو پہنچا دیں۔ اب یہاں بتلانے کا منظور ہے کہ کسی جھگڑے سے بچنے کے لیے بہتر تو یہ تھا کہ وہ کوئی گواہ بنا لیتے،
کہ ہم نے یہ وصیت کی ہے. لیکن اگر نہیں گواہ بنایا تو یہی جو وصی ہیں تو یعنی جن کو وصیت کی گئی ہے کہ ہمیں سامان ہمارا پہنچا دیا جائے، تو یہ کم از کم وہاں جا کر صحیح بات بتائیں اور گواہی دیں کہ بس سارا کا سارا سامان یہی تھا اور کوئی اور چیز اس میں شامل نہیں تھی. تو شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت، اے ایمان والو جب تم میں سے کوئی مرنے کے قریب ہو تو وصیت کرتے وقت آپس کے معاملات طے کرنے کے لیے گواہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم میں سے 2 دیانتدار آدمی ہوں، یعنی جو تمہاری وصیت کے گواہ بنے، یا اگر تم زمین میں سفر کرے، ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت الموت، اور سفر کے دوران تم کو موت کی مصیبت پیش آ جائے، تو پھر یہ کرو کہ اسنان ذوی عدل منکم، اپنے مسلمانوں میں سے 2 دیانتدار آدمی منتخب کرو، او آخران من غیرکم، یا اگر مسلمان گواہ اس وقت موجود نہیں ہیں، غیر مسلمی ہیں، تو ان غیر مسلموں کو گواہ بنا لو، ان کو وصی بنا دو یا گواہ بنا لو. کیونکہ ایک ضرورت ہے کہ آدمی سفر میں ہے اور وصیت کرنا چاہتا ہے اور اس وقت اس کو کوئی اور گواہ مسلمانوں میں سے میسر نہیں ہے، تو غیر مسلموں کو بھی بنا سکتا ہے. یہاں یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ عام حالات میں غیر مسلم کی گواہی مسلمان کے خلاف معتبر نہیں ہوتی، لیکن یہ ایک استثنائی صورت ہے کہ جب آدمی سفر میں ہو اور کوئی مسلمان گواہ میسر نہ ہو تو اس وقت وہ غیر مسلموں کو بھی گواہ بنا سکتا ہے. اب کیا ہوگا کہ جب آپ نے 2 آدمیوں کو گواہ بنا دیا کہ دیکھو بھائی ہمارا سامان یہ ہے اور یہ ہمارے ورثاء کو پہنچا دینا، یا کوئی اور گواہی جو آدمی نے کوئی دی ہو اور اس کے اوپر 2 گواہ بنا لیے ہو، تحبسونہما من بعد الصلاۃ، تو ان 2 آدمیوں کو جن کو گواہ بنایا گیا ہے ان کو ذرا روک لو نماز کے بعد. نماز کے بعد روکنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ نماز ایک دینی فریضہ ہے اور جو آدمی نماز پڑھ کر فارغ ہوا ہو تو اس سے یہ توقع نہیں کی جانی چاہیے کہ وہ کوئی جھوٹ بولے گا. تو اس واسطے ایک تو نماز کا وقت ہے، اور بعض روایتوں میں نماز عصر کا ذکر آتا ہے کہ نماز عصر خاص طور پر وہ بڑی متبرک نماز ہے اور اس کے اندر روک لیا جائے. اب 2 آدمی ہیں، ابھی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں، مسجد موجود ہے، مسجد کی جگہ ہے اور نماز کا وقت ہے، تو زمانہ بھی متبرک اور جگہ بھی متبرک، تو وہاں پر وہ قسم کھائیں